سوا میلاد کی حقیقت کوئی نہیں۔ دوستان محترم، وقت مختصر ہے، مگر اس مختصر وقت میں 20 منٹ میرے پاس ہیں، اور ان 20 منٹس میں میں کوشش کروں گا کہ حد الوسع اپنے موقف کو ثابت کر دیا جائے کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے، اور یہ حافظ راہد کا کوئی جذباتی کلام نہیں، کوئی جذباتی کلام نہیں، بلکہ دین حق کے اصول ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا قطعاً بدعت نہیں۔ اور پھر یہ کہ میلاد کا لفظ کوئی نیا لفظ نہیں، لوگوں نے سیرت النبی کے نام پر کانفرنسز کا انعقاد کیا۔ ایک بات بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، اور اس سٹیج پر علم حدیث کے تاجور جلوہ گر ہیں، علم حدیث کے طلاب جلوہ گر ہیں، علم حدیث کے خدام جلوہ گر ہیں۔ ان کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھ کر بڑی عاجزی اور انکساری سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث کی کسی کتاب میں سیرت النبی کے نام پر کوئی باب نہیں، حدیث کی کسی کتاب میں سیرت النبی کے نام پر کوئی باب نہیں، اور حدیث کی چوٹی کی کتاب جامع ترمذی میں باب موجود ہے، ما جاء فی میلاد النبی۔ حدیث کی چوٹی کی کتاب جو صحاح ستہ میں شامل ہے، جسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد دنیائے حدیث میں اولین درجہ حاصل ہے، اور امام ترمذی امام مسلم کے بھی شاگرد ہیں، امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں، اور اجل امام ہیں، چوٹی کے امام ہیں۔ آپ نے مستقل باب قائم فرمایا، تو میرا سوال ہے، سوال حدیث کی کسی ایک کتاب میں سیرت النبی کا باب کسی محدث نے قائم کیا ہو تو دکھا دو، نہ دکھا سکو تو ہم دکھاتے ہیں کہ میلاد النبی کا لفظ یہ نیا لفظ نہیں ہے، یہ آج سے کئی 100 برس پہلے حضرات محدثین عظام نے اپنی کتب میں قائم فرمایا، اور اس کے تحت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے واقعات کو بیان فرمایا۔ تو میلاد کا لفظ قطعاً بدعت نہیں کہ کتب حدیث میں آ گیا۔ اب بدعت کی بات سن لیجئے، جو بدعت کا شور مچایا جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، میلاد منانا بدعت ہے ہی نہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اکابرین دیوبند کے پیر و مرشد، مولانا اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد، خلیل احمد امبیٹوی کے پیر و مرشد، رشید احمد گنگوہی کے پیر و مرشد، قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مختصر رسالہ لکھا۔ رسالہ اس وقت میرے بیگ میں موجود ہے، فیصلہ 7 مسئلہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس رسالہ کے صفحہ نمبر 1 پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نانا، بدعت وہ کام ہوتا ہے جس کی اصل قرآن یا حدیث میں نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں
میلاد منانا اصل میں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، اور ذکر مصطفیٰ کے لیے محفل سجانا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مطلقاً پورا قرآن ذکر مصطفیٰ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہر وقت صحابہ کرام ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجا کے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نفس بدعت میں آتا ہی نہیں ہے، یہ نفس بدعت میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ قول دیا میں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا کہ آپ نے اصول یہ دے دیا، بدعت وہ کام ہوگا جس کی اصل قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، اور یہ حدیث پڑھ کے شور مچانا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح مسلم کی یہ حدیث پڑھ کے شور مچانا کہ جس نے ہمارے دین میں کسی نئی بات کا اضافہ کیا تو وہ مردود ہے، اور یہ شور مچانا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ دوستو یہ شور مچانا بالکل فضول ہے۔ شور تب مچایا جائے جب میلاد منانا بدعت ہو، جب میلاد منانا بدعت ہے ہی نہیں تو پھر اس پر شور مچانے کی وجہ کوئی نہیں ہے، اس پر شور مچانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اکابر بیان کر چکے کہ میلاد منانا بدعت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا، اور خود اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے امام علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر نیل الاوطار میں لکھا، اس میں قل ما کنت بدعا من الرسل، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شوکانی نے لکھا بدعت وہ کام ہے جس کی اصل قرآن یا حدیث میں موجود نہ ہو۔ اب سنیے، میلاد کی اصل اللہ کی قسم قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ میں صرف آیتوں کے حوالے پر اکتفا کر رہا ہوں، تفسیرات کی طرف نہیں جا رہا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی 10ویں سورت سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 58، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب خوب خوشیاں منایا کرو، اور خوشیاں منانے کا یہ عمل، جو بھی اعمال تم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جمع کرتے ہو، سب سے بہتر ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں علماء حق نے تو جو لکھا وہ لکھا، علماء ضالہ کے سرخیل اشرف علی تھانوی بھی لکھنے پر مجبور ہوئے۔ اپنی کتاب خطبات بنام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 121، اشرف علی تھانوی 2